بہت سارے افغانی یہاں پر اجرتی قاتل کے طور پر وہ وارداتیں کرتے رہے. جب کوئی واردات کرتے تھے لاکھوں روپے وصول کرنے کے بعد وہ افغانستان چلے جاتے تھے. جیسی وہ گلی میں موڑا تو اس کے ماتھے پہ گولی لگی. فوری طور پر اس کو میاں منشی ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ تقریباً 1 گھنٹے کے اندر اللہ کو پیارا ہو گیا. افغانستان سے منشیات کی بھاری کھیپ پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں آتی ہے، ابھی بھی آتی ہے. 2 منشیات فروش فریقین کے مابین فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے اور دونوں ہی افغان باشندے تھے. 2 مختلف جرائم پیشہ فریقین کی فائرنگ کی وجہ سے ان کا بیٹا چلا گیا، اس کا کون جواب دہ ہے؟ افغانی پناہ گزینوں کو واپس اپنے وطن بھیجنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. گزشتہ روز پاکستان سے تقریباً 8,000 کے قریب جو افغانی تھے جن کو ڈھونڈ کر گرفتار کر کے جو کہ دوبارہ واپس افغانستان بھجوایا گیا ہے. یہ سارے معاملات کیا ہیں اور کیوں بھجوایا جا رہا ہے، یہ کتنا ضروری ہے، ساری تفصیلات آج اس ویڈیو میں جانیں گے. میں ہوں آپ کا میزبان طلحہ اشرف اور آج میرے ہمراہ اسرار خان صاحب موجود ہیں جو صحافت کی دنیا میں کافی اچھا نام بھی رکھتے ہیں، سینئر صحافی ہیں، کرائم رپورٹنگ میں بھی سینئر ہیں اور کافی سارے اس طرح کے کیسز بھی دیکھ چکے ہیں. خان صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی شکر اللہ کا. طلحہ بھائی آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے. اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے سامنے ہیں سارے معاملات. آج بھی گزشتہ روز 8,000 پاکستان سے جو افغانی تھے انہیں واپس بھیجا گیا ہے. جو پناہ گزیر ہیں ان کی نیشنلٹی کے حوالے سے کیا قوانین موجود ہیں اور وہ کیسے دیکھے جاتے ہیں؟ طلحہ بھائی سب سے پہلے تو میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول آپ کو یاد دلاؤں گا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. 80 کی دہائی میں جب سوویت یونین افغانستان میں داخل ہوا تو لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین پاکستان، ایران اور دیگر اسلامی ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے اور پاکستان نے ہمیشہ بڑے بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے ان کو وارملی ویلکم کہا، ان کے رہنے سہنے کا بندوبست کیا، ان کے روزگار کا بندوبست کیا. لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ انتہائی احسان فراموش نکلے. میں سب افغانوں کو برا نہیں کہتا، لیکن اچھے برے لوگ ہر جگہ پر، ہر قوم میں، ہر ذات میں، ہر نسل میں بالکل ایسے ہی. ہوتے اچھا ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کی فطرت عام طور پر کیسے تصور کی جاتی ہے؟ افغانی جو ان کی فطرت کیسی ہے؟ زیادہ تر جو لوگ ہیں ان میں بے وفائی عام ہے، یعنی یہ وفادار کسی کے نہیں ہوتے، یہ صرف اپنے مفادات کے تابع ہوتے ہیں، یہ صرف اپنے مفادات کی حد تک ہی اگلے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. پاکستان نے ان کے لیے جتنی قربانیاں دیں اور پاکستان نے جتنے مسائل ان کی وجہ سے برداشت کیے اتنے ان کے لیے کسی اپنے نے بھی نہیں کیے ہوں گے. آپ کو ان میں ایسے لوگ ملیں گے جو 6 وقت کے نمازی ہوں گے، یعنی تہجد بھی ادا کرتے ہوں گے، لیکن سود کا کاروبار بھی کرتے ہیں، منشیات فروشی بھی کرتے ہیں. ہاں یہ مجھے بتائیے گا کیونکہ آپ کرائم رپورٹنگ کر رہے ہیں اور بڑی دیر سے، آپ سے زیادہ مشکل سے کوئی بندہ ملے گا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنے جرائم پیشہ جو کام تھے ان میں ملوث رہے ہیں، جو آن ریکارڈ چیزیں ہیں یا جو آپ نے سنی ہیں، جو آپ کے پاس حقائق ہیں، اس کے مطابق بتائیے گا. جی یہ مختلف شہروں میں اس کے اعداد و شمار مختلف ہیں. پشاور میں ان کی بہت بڑی تعداد آباد ہے، راولپنڈی میں ہے، لاہور میں ہے، گجرانوالہ میں ہے، فیصل آباد میں کافی آباد ہیں افغانی، اسی طرح کوئٹہ میں ہیں، ملتان میں کافی ہیں، کراچی میں بہت زیادہ ہیں. لاہور کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ لوگ انسانی سمگلنگ سے لے کر جسم فروشی کے دھندے تک ملوث رہے ہیں. اچھا لاہور میں بہت سارے جرائم میں براہ راست یہ لوگ ملوث رہے ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. ابھی لاہور سے جب ان کے انخلاء کا سلسلہ شروع ہوا نگران دور حکومت میں، اس کے بعد جرائم کا گراف بھی آہستہ آہستہ نیچے آنے لگ گیا. ٹھیک ہے. ان کے لوگ براہ راست مختلف انڈر ورلڈ کے جو گینگز تھے ان کے ساتھ رابطے میں تھے، ان کے لیے اجرتی قاتل کے طور پر کام کرتے رہے، جنہیں عرف عام میں شوٹر کہا جاتا ہے. بہت سارے افغانی یہاں پر اجرتی قاتل کے طور پر وہ وارداتیں کرتے رہے. جب کوئی واردات کرتے تھے لاکھوں روپے وصول کرنے کے بعد وہ افغانستان چلے جاتے تھے، 4-6 مہینے وہاں پہ رہتے تھے، پھر واپس آ جاتے تھے. اچھا اب چونکہ ان کا مکمل ریکارڈ دستیاب نہیں ہے پاکستانی حکام کے پاس، اور اس لیے یہ اس کا فائدہ بھی اٹھاتے رہے. اچھا مجھے انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے مجھے بتائیے کوئی واقعہ آپ نے
آپ کے نظروں کے سامنے گزرا ہو؟ افغان مہاجرین میں بہت سارے ایسے گینگز ہیں باقاعدہ جو جرائم پیشہ عناصر کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، اور وہ اس اچھا۔ طرح کی کارروائیوں میں براہ راست ملوث رہے ہیں۔ وہ کرتے کیا تھے؟ انسانی سمگلنگ میں وہ اس طرح سے ملوث ہوتے تھے، جو نوجوان ان کو ملتا تھا اگر وہ باہر جانے کا خواہش مند ہوتا تھا لیکن اس کے پاس اتنے مالی وسائل نہیں ہوتے تھے، یا وہ سمجھتا تھا کہ وہ براہ راست نہیں جا سکتا یورپ، یہ اس کو کہتے تھے کہ بڑا لمبا پروسیجر ہے، تمہیں وہ جانے نہیں دیں گے، ہم تمہیں افغانستان کے راستے یا ایران کے راستے ٹھیک ہے بھجوائیں گے، اتنے پیسے لگیں گے۔ اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے لوٹا۔ اچھا، ایران کا بھی ان لوگوں نے بڑا استحصال کیا ہے۔ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ایران نے بھی مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا۔ ٹھیک۔ آج ایران کا سیستان صوبہ آپ دیکھ لیں، جہاں پہ جیسے ہمارے بلوچستان کا حال ہوا ہے، جی جی، وہاں پر بھی وہی سلسلہ دہشت گردی ہو رہی ہے۔ ان دہشت گردی اور ان چیزوں کے پیچھے افغان بالکل، ملوث رہے ہیں۔ ایرانی حکام نے اس بات کا برملا کئی بار اظہار کیا کہ افغانی باشندے یہاں پر آ کے دہشت گردی کرتے ہیں۔ تو اب ان کی فطرت کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے، یہ آپ خود سمجھ لیں کہ ان زیادہ تر لوگوں کا صرف اپنا مفاد ہوتا ہے، اور وہ مالی مفاد ان کے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر زیادہ اکثریتی تعداد میں جو افغانی ہیں یہ لالچی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں۔ لاہور میں اجرتی قاتل کا جیسے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، ڈکیتی اور راہزنی کی وارداتوں میں یہ براہ راست ملوث رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ کیوں زیادہ ملوث رہتے ہیں؟ اچھا، بند روڈ سے ملحقہ جتنی آبادیاں ہیں، ٹی نمبر 2 ہے، ٹی نمبر 3 ہے، ٹی نمبر 4 ہے، ٹی نمبر 5 ہے، اکرم پارک ہے، رفائی آباد ایک علاقہ ہے، گندی بمبیاں ہیں، پھر امین پارک 1، امین پارک 2، اس طرح کے مختلف علاقے ہیں جو دریائے راوی کے کنارے پہ یہ چھوٹی چھوٹی آبادیاں بنی، جو دیکھتے ہی دیکھتے اب بڑے بڑے علاقے بن چکے ہیں۔ یہاں پہ افغانیوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے، آج بھی آباد ہیں وہ، کچھ ان میں جا چکے ہیں واپس افغانستان بحالت مجبوری، اپنی خوشی سے وہ نہیں گئے، کیونکہ میں وہاں پر 2-3 بار پروگرام کرنے گیا تو وہ یہی رونا دھونا کرتے رہے کہ جی ہمیں یہاں پہ رہنے کی اجازت دی جائے۔ اب ایک بار پھر میں یہ کہہ دوں کہ سب غلط نہیں ہوں گے، لیکن ان میں اکثریتی تعداد غلط رہی ہے، اور اس بات کا لاہور پولیس نے کئی بار اظہار کیا کہ افغان شہری یہاں پر جو مقیم ہیں یہ بہت ساری وارداتوں میں براہ راست ملوث ہیں، ان کی گرفتاریاں بھی ہوئیں، اور ہر قسم کی واردات یہ کرتے ہیں، ڈکیتی، راہزنی، چوری، نقب زنی، پھر جھپٹا مار کے راہگیروں سے موبائل فون چھیننا، خواتین سے ہینڈ بیگ چھیننا، اور ایک اور چیز جو ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ کر کے شہریوں کو زخمی کرتے ہیں، ان میں بھی بہت سارے افغان مہاجرین جو ہیں وہ ملوث پائے گئے۔ اچھا، مجھے بتائیے گا جو منشیات فروشی کی ترسیل ہے اس میں بھی ان کے گینگ یا یہ سرپرست رہے ہیں، اس میں بھی کوئی کردار ہے ان کا؟ بالکل، ان کا براہ راست کردار ہے۔ افغانستان سے منشیات کی بھاری کھیپ پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں آتی ہے، ابھی بھی آتی ہے، کچھ یہاں پہ لوکل بھی بنتی ہے۔ اب کافی سختی ہونے کی وجہ سے، چونکہ اب پاک افواج کا فاٹا کے تمام ایریاز میں اپنی چیک پوسٹیں ہیں اور وہاں پہ کڑی نظر بھی رکھی جاتی ہے، اور اب چونکہ ڈرون سرویلنس ہوتی ہے اور جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اس لیے ان لوگوں کو زیادہ موقع نہیں ملتا لوکل لوگوں کو۔ اب یہ کرتے کیا ہیں کہ جو افغان مہاجرین آتے ہیں وہاں سے، وہ تاجر بن کے آئیں یا کچھ بھی بن کے آتے ہیں، وہ اگر کوئی 2 نمبر دھندا کرتے ہیں، منشیات لے کے آتے ہیں، تو ان کا پورا نیٹ ورک ہوتا ہے یہاں پر، جو لوکل سہولت کار ہوتے ہیں وہ ان کو مینیج کرتے ہیں۔ منشیات فروشی کا دھندا ایسا ہے، ابھی یہ چند روز پہلے بھی ٹی نمبر 2 میں 2 منشیات فروش فریقین کے مابین فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، اور دونوں ہی افغان باشندے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ 2-3 روز پہلے کی میں نے آپ کو بات بتائی، آج سے 13-14 برس پہلے شفیق آباد تھانے میں ایک قتل کا مقدمہ درج ہوا تھا۔ اس میں ایک 8ویں جماعت کا طالب علم، تقریباً اس کی 13-14 برس عمر تھی، شہریار مقتول کا نام تھا۔ اس کے والد کا نام محمد اکرم اور والدہ کا نام انوشا۔ وہ باجی انوشا سے میری ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ بچہ قتل ہوا۔ وہ قتل کیسے ہوا کہ 2 افغان فریقین آپس میں لڑے، دونوں جرائم پیشہ تھے، دونوں نے ایک دوسرے پر کراس فائرنگ کی۔ وہ شہریار
گھر کا سودا سلف لینے کے لیے نکلا ہوا تھا. جب وہ گھر کی طرف آ رہا تھا, جیسی وہ گلی میں موڑا تو اس کے ماتھے پہ گولی لگی. فوری طور پر اس کو میاں منشی ہسپتال منتقل کیا گیا, لیکن وہ تقریباً 1 گھنٹے کے اندر اندر اللہ کو پیارا ہو گیا. جی سر پہ گولی لگی. باجی انوشا اکرم صاحب آج بھی میرے ساتھ رابطے میں ہیں. ان لوگوں نے بڑی مشکلات سہیں. ان افغان 2 مختلف جرائم پیشہ فریقین کی فائرنگ کی وجہ سے ان کا بیٹا چلا گیا, اس کا کون جواب دہ ہے؟ اوپر سے پھر جب ان لوگوں نے مقدمہ درج کروایا, اب جو اس مقدمے میں نامزد تھا وہ افغانستان فرار ہو گیا. میری اس کیس کے تفتیشی جو تھے اس وقت انسپیکٹر تھے, ان کا نام سید اسرار حسین تھا. ان سے ملاقات بھی ہوئی, ان سے میں نے خصوصی درخواست کی کہ یہ انوشا صاحبہ جو ہیں ہمارے دفتر آئی تھی اور میری منہ بولی بہن ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے, ان کو آپ انصاف ضرور دیں. انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی اور 3 سے 4 ماہ بعد ایک دن ان کی کال آئی اور انہوں نے وہ ملزمان جب افغانستان سے واپس آئے ہیومن انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن پر انہوں نے وہ گرفتار کر لیے. وہی ملزمان جو مدعی فریق تھا, یعنی جو متاثرہ فریق تھا, وہ شہریار کے اہل خانہ کو دھمکیاں دیتے رہے ہیں. کسٹم گاڑیوں کے حوالے سے بھی مجھے بتائیے گا, کسٹم فری گاڑیاں وہ بھی ان کی پشت پناہی میں آتی ہیں؟ ہاں جی, یہ کوئی ایک دھندا نہیں کرتے, یہ ہر وہ دھندا کرتے ہیں جس میں ان کو پیسے زیادہ ملیں. ٹھیک ہے, نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہوں, چوری شدہ گاڑیاں ہوں, حتیٰ کہ لاہور اور باقی جو بڑے شہر ہیں وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کی قیمتی گاڑیاں اگر گھر کے باہر کھڑی ہوتی ہیں تو ان کے سائیڈ ویو مررز بھی چوری ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ مہنگے داموں بکتے ہیں. ان کے اندر موٹر لگی ہوتی ہے, کچھ وہ ایکسپینسو ہوتے ہیں, یہ لوگ وہ بھی چراتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لیٹ نائٹ افغانی سائیکل پہ وہ کوڑا وغیرہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں. یہ لاہور پولیس کے پاس ان کی بہت ساری سی سی ٹی ویز بھی موجود ہیں ثبوت کے طور پر, جس میں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ افغانی لے کے جا رہے ہیں. یہ افغانی ہیں. یہ کرتے کیا ہیں کہ آپ کو بظاہر وہ لگے گا کہ یہ کوئی کوڑا چننے والا کوئی افغانی ہے, ٹھیک ہے, وہ اطراف کا جائزہ لیتا ہے, اس کے بعد وہ موقع ملتے ہی وہ سائیڈ ویو مرر توڑتا ہے اور اسی کوڑے والے توڑے میں یا بوری میں وہ پھینکتا ہے اور چل پڑتا ہے. وہ کئی بار شک بھی نہیں ہوتا. اچھا, یہ تو آپ کی گفتگو سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ان کو واپس اپنے ملک بھیجنا کیوں ضروری ہے, لیکن پھر بھی یہ بتا دیں کہ ان کو واپس اپنے ملک بھیجنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے یہ کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے؟ اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے. یہ فیصلہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. جب سوویت یونین واپس چلا گیا, افغانستان کی جان چھوٹ گئی, تو ہماری حکومتوں کو چاہیے تھا کہ ان کو بھی اپنے سر سے اتار لیتے. اس وقت ان کی کیا مجبوریاں تھیں یہ اس حوالے سے تو میں نہیں جانتا, لیکن یہ انتہائی ضروری ہے. میں محب وطن پاکستانی ہوں, میں خود پختون فیملی سے ہوں, لیکن میں پاکستانی ہوں. شکر الحمدللہ, مجھے فخر ہے میں پاکستانی ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ یہاں پر رہتے ہیں یہ ہمارے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں, ہمارے لیے باعث اذیت ہیں. اور یہ تو صرف میں آپ کو لاہور کے حوالے سے بات بتا رہا ہوں کہ یہ ہر قسم کے جرائم میں ملوث ہیں. یہ بہت سارے افغانیوں نے پاکستان کے پاسپورٹ استعمال کیے, باہر کے ملکوں میں وہ روزگار پہ لگے ہوئے ہیں, سعودی عرب, دبئی اور بہت سارے یورپی ممالک میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ملک کو یہ برا بھلا بھی کہتے ہیں. ہم وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا. ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سوویت یونین کو شکست دی, اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیٹو فورسز کو مجبور کر دیا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں. افغانیوں میں اتنا دم خم نہیں رہا. یہ جب اگلی قسط میں آپ افغانستان کی تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے, میں آپ کو ثابت کروں گا کہ مورخین نے کس طرح سے ان کی تاریخ لکھی ہے اور ہمیں کیا بتایا گیا, اور ان کے جنگ و جدل پر مشتمل جو تاریخ ہے, جو حقائق ہیں, اس سے بھی میں آپ کو آگاہ کروں گا. یہ ایک تاثر بھی انتہائی غلط پایا جاتا ہے کہ افغانستان کبھی فتح نہیں ہوا. اچھا, افغانستان یہ فتح میرا ہوا. خیال ہے یہ جو ہے اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم یہ گفتگو کریں گے. آپ نے
جانا ہوگا کہ افغانیوں کو واپس اپنے ملک میں بھیجنا کیوں ضروری ہے. وقت کی کمی کی وجہ سے ہم مزید قصے جو ہیں وہ نہیں سنا سکتے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آن ریکارڈ موجود ہیں. یہ سارے جرائم پیشہ افراد تھے جن کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے، اور نکالنا بہت ضروری ہے. اگلی ویڈیو تک اور اگلے ایپیسوڈ تک، اگلے انٹرویو تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.